اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ سورہ رحمان کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ سورہ رحمان کی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں گا۔ میرے دوستو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا سورہ رحمان میں تمام بیماریوں کا حل یا علاج موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ قرآن پاک کا ہر لفظ شفا ہے۔ بعض عملی تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، یعنی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن اسیب کا سایہ، تو سورہ رحمان ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیرہ با ہدف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ الرحمن اللہ عز و جل کی صفت ہے، جو باحثیت رحمان تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرے یا برے کام کرے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ میرے دوستو، جسمانی بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی ہے۔ منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ بیماریاں جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں، تاہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبات کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایات پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور ہر مسئلے کا حل چھپا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ سورہ رحمان کی جو افادیت بیان کی گئی ہے، پہلے مجھے بھی اس کا یقین نہیں تھا، لیکن جب میں بیماریوں اور ان تمام لا علاج مریضوں سے ملا تو میرا وسوسہ اس یقین میں بدل گیا کہ قرآن ہدایت ہی نہیں، شفا بھی ہے۔ میرے دوستو، ہم بٹکے ہوئے ہیں، اس لیے ریسرچ نہیں کرتے، ورنہ ہم آج جن شدید مشکلات کا شکار ہیں اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نہایت اخلاص کے ساتھ قرآن پر ریسرچ کریں اور اس سے سیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس میں کیا کیا خزانے چھپا رکھے ہیں۔ جب یہ خزانے ہم پر عیاں ہوں گے تو شاید ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، تو آپ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، کبھی بھی وہ اپنے بندے کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن
نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کے آپ کو دو بہت بڑے فائدے ہوں گے، اور ان بڑے فوائد کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹے چھوٹے بہت سے فائدے ہوں گے۔ دو بہت بڑے فائدے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، آپ کی ہر دلی مراد، نیک حاجات کو پورا فرمائے گا، آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا پھر آپ کے گھر کا کوئی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کریں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 27 رجب تک جاری رکھنا ہے۔ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، اور 27 رجب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے، کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کسی حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت مبارکہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے یہ عمل کسی حاجت کے لیے کیا ہے تو آپ اس حاجت کے لیے خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بھی ختم کرے گا۔ اور اگر آپ نے کسی مریض کے لیے یہ عمل کیا ہے تو آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے مریض کو پلا دینا ہے، اور مریض کے لیے بھی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے 27 رجب تک روزانہ اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب عمل کے کرنے کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ چاہے یہ عمل دن میں کریں، چاہے رات میں کریں، چاہے کسی نماز کے ساتھ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور جو بھی عمل ماہ رجب میں آپ کریں یا پھر رجب کے علاوہ کریں تو اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ اس کے فوائد سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔